السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی اور استقامت اختیار کرنا نہ صرف عقل حکمت کا تقاضا ہے بلکہ قرآن و سنت اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کی بھرپور تعلیم دی گئی ہے۔ چونکہ آج 7 مئی ہے 2025 بروز بدھ رات 1:30 بجے کے قریب ہمارا ازلی اور بزدل دشمن جس نے رات کے اندھیرے میں مساجد اور مدارس پر پاکستان کے مختلف علاقوں میں مرید کے بہاولپور مظفر آباد اور دوسرے سیکٹروں پر اس نے بزدلانہ حرکت کرتے ہوئے حملہ کیا ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جس طرح بھی گریں، جس پہلو پر بھی گریں، انشاءاللہ العزیز وہ شہادت ہی شہادت ہے۔ اور اس موقع پر قرآن اور حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے اور ہمیں عوام پاکستان کی حیثیت سے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہمیں اپنے پاکستانیوں کو، اپنے عوام کو، اپنے مساجد کے لوگوں کو، مدارس کے لوگوں کو، طلباء کو، اپنے عوام کو، اپنے محلے اور ارد گرد کے رہنے والے تمام لوگوں کو ان کو محفوظ ہونے میں ہمیں مدد دینی چاہیے، ان کو محفوظ کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے پاکستان کے تمام اداروں پر ناز ہے، سیکیورٹی اداروں پر، وہ جہاد اور ملک کی سرحدوں کے محافظ، وہ مجاہدین جو ہمارے تمام ادارے ہیں، بے شک وہ مجاہدین کے ادارے ہیں، وہ مجاہد ہیں جو اللہ کے راستے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کا کبھی کسی ہماری پاکستانی افواج کی چھونیوں سے گزر ہوا ہے تو وہاں آپ نے یہ پڑھا ہوگا وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہادہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات ہمارے لیے یہ ہے کہ اس موقع پر ہمیں چاہیے کہ پاکستان کے تمام اداروں کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائیں، ہمیں ان کو قدم بے قدم مضبوط کرنا ہے، ان کا ہم نے عوام الناس میں رہ کے ان کی بات کرنی ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اور جو منفی سوچ ہے، جو گری ہوئی سوچ ہے، جو ان کے خلاف کھلنے والی زبان ہے، اس کو ہمیں بند کرنا چاہیے، اس کا رد کرنا چاہیے۔ کوئی ایسی ڈس انفارمیشن ہمیں نہیں آگے لانی چاہیے، اور مجاہدین افواج پاکستان اداروں کے خلاف ہمیں کوئی بھی بد زبانی نہیں کرنی چاہیے۔ جو ان کے خلاف بد زبانی کرتا ہے، جو ان کے خلاف بولتا ہے، ہمیں اس کو سمجھانا چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے اداروں کے تمام افراد کے، تمام کارکنان کے، تمام ذمہ داران کے، افواج پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں، وہ ایئر فورسز ہیں، وہ پیدل فوج ہے، وہ پیادہ ہے، وہ فضائیہ ہے، وہ بحریہ ہے، وہ ہماری آرٹری ہے، وہ ہمارے بارڈروں پر کھڑے ہمارے فوجی ہیں، یہ جتنے بھی ہیں ہمیں ان کے پشتیبان بن جانا چاہیے۔ ہم پہلے بھی اللہ کے فضل سے پشتیبان تھے، اب بھی ہیں، اور قرآن اس موقع پر ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں سورۃ الانفال آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تم دشمن کے کسی گروہ سے ٹکراؤ تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور دوسرے مقام پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 249 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیۃ فاذا لقیتموہم فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح بخاری کی 2966 نمبر حدیث ہے۔ صحابی کہتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگو دشمن کے ساتھ جنگ کی خواہش اور تمنا دل میں نہ رکھا کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے امن اور عافیت کی دعا کیا کرو، جس طرح کہ ہم نے پہل نہیں کی، جب کہ ہم نے پہل نہیں کی، پہل ہمارے دشمن نے کی ہے۔ رات کے اندھیرے میں یہ بزدل دشمن ہم اب اللہ کے فضل سے ثابت قدمی کے ساتھ ان کے مقابلے میں کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ ہماری افواج، ہمارے ادارے، ہماری سیکیورٹی فورسز، ہماری فضائیہ، ہماری بحریہ، اللہ اکبر، ہم ان اللہ کے فضل سے تمام ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ 23 کروڑ نہیں 25 کروڑ عوام اپنے اداروں کے ساتھ، افواج پاکستان کے ساتھ، سیکیورٹی اداروں کے ساتھ اللہ کے فضل سے کھڑے ہیں، ہم ان کے پشتیبان ہیں۔ اور ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، کہا میرے صحابہ، لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، تم دشمن سے ملاقات کی، مٹ بھیڑ ہونے کی، جنگ کی تمنا نہ کرو۔ وصل اللہ العافیہ، اور اللہ تعالیٰ سے تم عافیت کا، امن کا، اللہ سے امن کا سوال کرو، عافیت کی دعا کرو، جو ہم کرتے رہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے لیے ہے، کہا البتہ جب دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے، دشمن تم پر راستے بند کر دے، جنگ لازم ہو جائے، دشمن حملہ آور ہو جائے، دشمن سے تمہاری جنگ شروع ہو جائے، پھر کیا کرو؟ پھر تم صبر و استقامت کا ثبوت دو، پھر تم میدانوں میں کھڑے ہو جاؤ، پھر اپنی افواج اور اپنے اداروں کے خلاف زبان درازی نہ کرو، ان کی کمزوریوں کو نہ بیان کرو، ایک دوسرے کا مورال ڈاؤن نہ کرو، ایک دوسرے کو کمزور نہ کرو، اور ایک دوسرے کی ہوا کو نہ اکھاڑو، بلکہ مضبوط ہر کڑی دوسری کڑی کو، ہر قدم دوسرے قدم کو، ہر بات دوسری بات کو، ہر بھائی دوسرے بھائی کو، ہر پاکستانی عوام کا ہر فرد دوسرے فرد کو، ہر ادارہ دوسرے ادارے کو، ہر شخص اپنے فوجی، اپنے افواج، اپنے سرکاری اداروں کو، اپنے سیکورٹی اداروں کو پھر مضبوط کرے اور استقامت کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑا رہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اے میرے صحابہ جان لو، یاد رکھو جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اللہم منزل الکتاب و مجری السحاب و حازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ کتاب کے نازل کرنے والے، کیوں لوگوں بتلاؤ اس کتاب قرآن حکمت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے والی کون سی ذات ہے؟ یقیناً اللہ کی ذات ہے، اس قرآن کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اللہم منزل الکتاب، اے کتاب کو نازل کرنے والے پروردگار، اے بادشاہ، اے طاقت والے، اے قوت والے، ومجری السحاب، بادل بھیجنے والے، اللہ اکبر، فضاؤں میں دشمن کے ڈرون، دشمن کے طیارے، دشمن کی تیاری، اور یہ فضائیں ہمارے رب کی ہیں۔ ہمارے رب نے ہمارے اداروں کو، ہمارے بھائیوں کو یہ توفیق بخشی، وہ میدانوں میں نکلے، وہ ان فضاؤں میں نکلے اور انہوں نے دشمن کو پسپا کیا ہے، اور آج کی رات ان کے 2 نہیں بلکہ 3 جہاز بھی گرائے ہیں، اور ان کے 8 بڑی انسٹالیشنز کو ان کو تباہ کیا ہے، ان کو ناکو چنے چبوائے ہیں۔ اور بادل بھیجنے والا میرا اللہ ہے، اور بادلوں کا رب بھی اللہ ہے۔ اہزم الاحزاب، اے اللہ دشمن کے دستوں کو شکست دینے والے آپ ہیں، اے الہی اہزمہم، الہی انہیں شکست سے دوچار کر۔ اے اللہ ہمارے ازلی دشمن انڈیا اور بھارت کو، اے اللہ اس بزدل اور مکار دشمن کو اے اللہ پسپا کر دے، شکست سے دوچار کر دے، اور ان کے مقابلے میں اے اللہ تو ہماری مدد فرما، ہمارے اداروں کی مدد فرما، ہمارے افواج پاکستان کی مدد فرما، مجاہدین کی مدد فرما، عوام پاکستان کی مدد فرما۔ اے فضاؤں کے مالک، ہواؤں کے مالک، اے اللہ
اے اللہ ہم تیرے بندوں کے ساتھ، اے اللہ یہ جو غزوہ ہند تھا اس کی شروعات انڈیا نے کر دی ہے، اللہ پہل کی ہے اس نے، اللہ تو ہمیں ثابت قدمی بھی عطا فرما، صبر بھی عطا فرما، اور اس جنگ میں جتنے بھی زخمی ہیں اے اللہ تو ان کو صحت دے، عافیت دے، اے اللہ جتنے اس میں شہید ہوئے اے اللہ ان کو درجۂ شہادت غزوہ ہند عطا فرما۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔